اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ ایچ ایم ٹی وی سے حقیقت پروگرام میں حافظ ماجد چودھری کا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل رانا علی سلیمان صدیق صاحب نے 11/22 ریسکیو سینٹر فروز اٹھواں کا شاندار جاندار افتتاح کیا اور وہاں پر جاندار شاندار خطاب کیا، اور انہوں نے فروز اٹھواں کے لیے نوید سنائی کہ انہوں نے اپروڈ کروا لیا ہے 10 کروڑ کا پی سی کے لیے فنڈ، اور فروز اٹھواں سے لاگر تک کا روڈ، اور فروز اٹھواں سے مکی روڈ مکی تک کا۔ اس کے بعد ان سے چند دوستوں کا مکالمہ ہوا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ نے چیئرمین ٹیفٹا ہونے کے باوجود نوکریاں کیوں نہیں دیں؟ تو رانا صاحب نے بڑی پیاری بات بتائی کہ نوکریاں محکمے کے اندر پابندی لگی ہوئی تھی، پابندی نہیں ہٹی آخر تک۔ دوسروں نے بتایا کہ میں نے اور پی ٹی آئی کا ویژن ہے کہ میرٹ کے اوپر نوکریاں دینی ہیں، سفارش کے اوپر نہیں دینی، یعنی انہوں نے واضح کھلے الفاظ میں بتا دیا۔ تو تیسرا انہوں نے یہ بتایا کہ میں یہاں سے ہار کر گیا ہوں، بلکہ اس افتتاحی تقریب سے پہلے میری کچھ دوستوں سے بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا جی ہم نے آج یہ سوال ان سے کرنا ہے کہ آپ نے پہلے ترقیاتی کام کیوں نہیں کیے۔ میں نے ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ علی صاحب جیت کر نہیں گئے، آپ کا ان کو یہ سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کام کروا رہے ہیں ان کا شکر ادا ہمیں کرنا چاہیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ان کو ابلائج کرنا چاہیے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جیت کر نہیں گیا۔ دیکھیں جی، جو جیت کر گئے ان سے آپ سوال کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں نا، گورنمنٹ بھی اوپر ان کی ہے۔ خیر، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گفٹ دے رہا ہوں، اور جب میں نے الیکشن نہیں لڑا تھا، الیکشن میں آیا ہی نہیں تھا، میں نے اس وقت جو کام ہو رہے تھے میں نے کیے ہیں۔ جب بھی کام، دیکھیں یہ ہماری میرا خیال بدقسمتی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرواتا ہے، اگر وہ خاموش بیٹھے رہتے تو پھر ٹھیک تھا۔ چلیں کچھ نہ کچھ ہوا ہے نا، ووٹ تو آپ نے فیصلہ بعد میں کرنا ہے ابھی، باقی کچھ کہہ رہے ہیں ووٹ لینے کے لیے۔ بھئی ہر بندہ کچھ لینے کے لیے کام کرتا ہے نا۔ اگر میں کوئی پروگرام کرتا ہوں، میں کچھ لینے کے لیے کام کرتا ہوں، پروگرام کرتا ہوں، میں ویسے تو نہیں کرتا۔ کوئی بھی بندہ کو کام کرتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ ٹائم اپنا نکالتے ہیں، حالانکہ وہ کمائی بھی تو کر سکتے ہیں، وہ کچھ لینے کے لیے، نمبر لینے کے لیے، پاس ہونے کے لیے، ہر بندہ اپنے مستقبل کے لیے کام کرتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کام کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مان لیں آپ کی بات کہ ووٹ لینے کے لیے کر رہے ہیں، تو اچھا ہے نا۔ اگر وہ کام کروا رہے ہیں، اگر جاتری روڈ بن جائے گا، اگر پی سی فروز اٹھواں میں پڑ جائے گی، مانا والا میں پی سی پڑ جائے گی، جلار گنجی میں پی سی پڑ جائے گی، جلار سون واگا میں پی سی پڑ جائے گی، اور یہ کوٹوار کے اندر پی سی ڈال جائے گی، اور کئی جگہ پہ جو پی سی ہے پڑ جائے گی، یا کارپیٹ روڈ بن جائے گا، کس کا فائدہ ہے؟ ووٹ تو ہم نے دینا ہی ہے۔ اگر یہ بن کے ووٹ دے دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا نہیں ہے یہ اچھا ہے۔ یہ سازشیں میرے خیال میں بند کی جائیں، یا اس طرح نہ کیا جائے۔ جو مکالمہ ہے وہ پورا بیان ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جو آپ کو اچھا لگے اس کو لے لو، جو نہ اچھا لگے اس کو چھوڑ دو۔ نہیں، جب بات ہو وہ پوری ہو، کٹ کے بیان کر کے نہیں بات ہونی چاہیے، مکالمہ پورا لکھنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا تھا، ہاں اس بات کے اوپر انہوں نے کہا تھا، جب کہنے والے نے یہ کہا تھا جی آپ یہاں سے ووٹ لے کر گئے ہیں، انہوں نے کہا نہیں یار ووٹ لے کے نہیں گیا، میں تو ہار کے گیا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا جی آپ کے ووٹوں کی وجہ سے
چیئرمین ٹیپٹا لگایا گیا. ہاں اس کے جواب انہوں نے کہا جی نہیں یہ ٹیپٹا چیئرمین لگانا اس میں ووٹوں کا نہیں, میں تو 30,000 ووٹوں سے ہرا ہوں, ٹھیک ہے, اس وجہ سے نہیں. وہ تو میرے پڑھا لکھا تھا, انہوں نے ان کا ویژن تھا, پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ لے کر آنے ہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے لگایا تھا. ان کے پاس وہ بہت پڑھے لکھے ہیں, ان کے پاس ڈگریاں تھیں اور بڑی انہوں نے دوستانہ گفتگو کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں, ہر سوال کا جواب دیا. میں وہاں پہ موجود تھا, میں نے بھی جب کبھی بھی کسی بات کے اوپر بھی میں کال پہ لیتا ہوں وہ مجھے جواب دیتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ مانا والے کے لیے جو ہے نا وہ جلد اگلے ہفتے کے اندر 11 بائی کی ایک ایمبولنس اور 2 موٹر بائک وہ مانا والا کے اندر دیں گے. ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ وہ کہاں کھلاری جائیں گی, بلدیہ مانا والا کے اندر وہ کھلاری جائیں گی یا کہیں اور جگہ پہ جہاں بھی وہ ہوں گی, یا وہ شہر کے اندر جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ کھڑی ہوگی, یہ کہنا قبل از وقت ہے. یہ ابھی میرے پاس جو ہے نا وہ رپورٹ نہیں ہے. یہ حقیقت پروگرام ہے, حقائق پر مبنی ہی بات ہوگی. اگلی قسط کا انتظار کریں, اگلی قسط کے اندر بتائیں گے آپ کو کہ علی صاحب جو ہے وہ کام کرا کے لوگوں کے دل جیت رہے ہیں, ساتھ ووٹ بھی پکے ہو رہے ہیں. لوگوں نے جلاس والوں نے کہا ہے ہم ووٹ دیں گے علی صاحب کو. اور یہ صرف نوجوانوں کا فیصلہ نہیں ہے, بوڑھوں کا, گھر والوں کا, سب کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم علی صاحب ہماری سڑک صرف بنا دیں, کچی کوٹھی سے لے کر گنجی چلار تک, اگر صرف کارپیٹ سڑک بن جائے تو ہم علی صاحب کو یہ ووٹ ہمیں پہلے لے لو, ضمانت لے لو, ہم ووٹ دیں گے. پی سی پڑ گئی پھر تو سونے پہ سہاگا ہے, ووٹ ہم ویسے بھی علی صاحب کو دیں گے. باقی بات یہ ہے, بات جو ہونی چاہیے جس کا کام اچھا ہو, جو کروا رہا ہے اس کو کریڈٹ دینا چاہیے. ابھی دیکھیں مانا والا کے اندر ایک روڈ بنا ہے صرف شہر سے لے کر جو اڈے سے لے کر شہر تک کا کارپیٹ. یقین مانے بارش ہوتی ہے 10 منٹ بعد وہ سوکھ جاتا ہے. ہاں جہاں پہ وہ گور میں بیکری سوئی ہے چوکا وہاں پہ تھوڑا سا پانی کھڑا ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں کیا وجہ وہاں پہ. لیکن پہلے جب بارش ہوتی تھی تو مجھے پتہ ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تو اگر شاید ہم نے اس روڈ کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہوتا, ہم نے تنقید کی جی وہ ڈی سی او کے کوٹا سے بنایا, کوئی کہہ رہا ہے جی عثمان بزدار بنا رہا ہے. دیکھیں جی یہ کہیں نہ کسی کوٹے سے تو بننا ہے, یہ لازمی تو نہیں ہے کہ علی صاحب نے اپنی جیب سے بنانا ہے. وہ کسی گورنر کے کوٹے سے بنے, وہ عثمان بزدار کے کوٹے سے بنے, وہ ڈی سی کے کوٹے سے بنے, کہیں سے تو وہ بننا ہے. لیکن کاوش کس کی ہے, کوشش کس کی ہے, وہ علی سلمان صاحب کی ہے. تختی کس کی لگی ہے, علی سلمان صاحب کی بنی ہے. دیکھیں لاگر کا روڈ بنا ہے, اس کے اوپر علی صاحب نے جس کی کوشش اس نے اپنی تختی لگوائی, وہاں پہ علی صاحب کی تختی نہیں لگی. ہاں جہاں پہ انہوں نے کام کرایا وہاں پہ انہی کی تختی لگتی ہے. ہاں کسی وقت ہو جاتا ہے, کچھ لوگ ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, تختی اپنی لگواتے ہیں, کام کسی کا ہوتا ہے. ایسی بات علی صاحب کے اندر نہیں ہے. میں بڑی قریبی سے جانتا ہوں, جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ حقائق پر مبنی ہے, حقیقت پروگرام ہے. اس کے اندر میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ میرے پورے سورسز ہیں, ذرائع ہیں جنہوں نے مجھے بتایا ہے, بلکہ خود میری بات ہوئی ہے. آج دوبارہ پھر میں نے بات کی علی صاحب سے کہ یہ ایشو ہیں. انہوں نے پھر یہی بتایا کہ حافظ صاحب پی ٹی آئی جو وہ سفارش کے قائل ہی نہیں ہے, وہ قائل ہے اس کی میرٹ کی. میرٹ کے اوپر کام ہو گیا. آپ نے دیکھا ہے راشن ملا ہے میرٹ پہ لوگوں کو 14,000 روپیہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹفارم سے ملا ہے. یہ صحت کارڈ ملا ہے میرٹ پہ ملا ہے, یہ 14,000 ملا ہے میرٹ پہ ملا ہے. کسی کو کسی نمبردار کے پاس جانے کی بھی تصدیق کرانے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی 81 پہ میسج سینڈ کرتے ہیں لوگ, اور وہاں پر جا کے جو ہے وہ جانچ پڑتال ہوتی ہے. اگر واقعی حقدار ہے اس کو پیسے ملتے ہیں. ہاں کچھ مسئلہ پیدا ہوتا ہے, کئی لوگوں کے ایکسپائر شناختی کارڈ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ڈیٹا ان کی جائیداد شو نہیں ہوتی, ان کو مل جاتے ہیں. کچھ چند یہ 1-2 کیس ہیں, اتنے زیادہ نہیں ہیں. لیکن اس کو یہ سسٹم غریب جو ہے وہ نشر کرتا ہے اس کو ہی پیسے ملتے ہیں, میرٹ پہ ملتے ہیں. تو یہ میرٹ پہ ہی کام ہوں گے. دیکھتے رہیے, مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے HM TV حقیقت پروگرام. اگر آپ بھی حقیقت پروگرام میں آنا چاہتے ہیں, حقیقت پر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ملائیے 034562905557. فاصلہ کتنا ہے, فاصلے کے حساب سے پیسے لگتے ہیں, پیسے آپ کو دینے پڑیں گے پروگرام کے.
تو یہ فری نہیں چلتا کام، کیونکہ ایم بی بھی پرچیز کرنی پڑتی ہے، موٹر سائیکل کے اندر جو پٹرول ڈلتا ہے وہ بھی پرچیز کرنا پڑتا ہے، میرا اپنا ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے، مجھے پیسے دینے پڑیں گے آپ کو پروگرام کے، تو کتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ یہ بھی دو چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ پرائمری ہوتے ہیں، کچھ لوگ لینڈ لاٹ ہوتے ہیں، کچھ کا سفر کم ہوتا ہے، کچھ کا سفر زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین دیکھتے رہیے HM TV حقیقت پروگرام۔ بہت شکریہ۔